آپ کی باہر کی دنیا آپ کی اندر کی دنیا سے مطابقت رکھتی ہے۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بڑی حد تک انحصار آپ کے اندر پیدا ہونے والی سوچوں پر ہے۔ تاریخ کے کسی بھی بڑے کردار کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی بائیوگرافیز اور آٹو بائیوگرافیز میں ایک بات مشترک ہوگی، ان سب نے اپنے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر لیا تھا جو ان کے کامیابی کے راستے کی ہر رکاوٹ پر حاوی تھا۔ انہوں نے اپنے اس یقین کے ذریعے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے جو عام لوگوں کے لیے ناقابل یقین تھے، اور انہوں نے اپنے راستے کی ہر غیر معمولی رکاوٹ کو اپنے ذہن کی ناقابل یقین طاقتوں سے زیر کر لیا تھا۔ تاریخ کے کامیاب ترین افراد میں اپنے ناقابل شکست ہونے کا یقین ان کے سب کانشیس مائنڈ کی طاقت کی وجہ سے تھا۔ یہ سب کانشیس مائنڈ ہے کیا؟ یہ کیسے کام کرتا ہے اور ہم اس کی طاقت سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو کے ذریعے جان پائیں گے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے خواب پورے کرنے ہیں تو سب کانشیس مائنڈ کو سمجھنا ہوگا۔ سب کانشیس مائنڈ کے اوپر اتھارٹی مانے گئے ڈاکٹر جوزف مرفی کے مطابق انسان کا صرف ایک ہی مائنڈ ہے، لیکن اس ایک مائنڈ کے دو فنکشنز ہیں، یعنی وہ دو طریقے سے کام کرتا ہے، ایک کانشیس مائنڈ کے طور پہ اور دوسرا سب کانشیس مائنڈ کے طور پہ۔ سب کانشیس مائنڈ کو پاورفل بنانے کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ ایک حقیقی واقعہ اور ایک فرضی واقعے میں فرق محسوس نہیں کر سکتا۔ رات کو سوتے ہوئے دیکھا گیا ایک ڈراؤنا خواب آپ کو اسی طرح بے چین اور پریشان کر سکتا ہے اور آپ کے دل کی دھڑکن کو بڑھا سکتا ہے جیسا کہ دن میں خود پر بیتا گیا کوئی حادثہ یا صدمہ۔ کامیاب آدمی اور ناکام آدمی میں بڑا فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ کامیاب آدمی اپنی روٹینز یعنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کا سوچتا ہے، جبکہ ناکام آدمی اپنی روزمرہ کی عادتوں پر پختہ رہتا ہے اور وہ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو چینج نہیں کر سکتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناکام ہی رہتا ہے۔ آپ کی سب سے بڑی جنگ باہر کی دنیا سے نہیں ہوتی، وہ آپ کے اندر ہوتی ہے، اور یہ جنگ اس وقت زور پکڑتی ہے جب آپ کچھ نیا کرنے کا اور بڑا کرنے کا سوچتے ہو۔ سب کانشیس مائنڈ کو سب سے پہلے جنیوا سوئٹزرلینڈ کے سائیکالوجسٹ ایمائل خوب نے 1895 میں دریافت کیا۔ ان کے کلینک پر لوگ باقی کلینکس کی نسبت زیادہ صحت یاب ہو رہے تھے۔ ان کی ٹیکنیکس بہت سادہ اور آسان تھی۔ وہ اپنے ہر مریض کو کہتے تھے کہ آپ روز بروز ہر طرح سے بہتر ہو رہے ہیں، اور ان کی یہ ٹیکنیک حیران کن طور پر مؤثر ثابت ہو رہی تھی، اور لوگ اپنے آپ کو بہتر اور زیادہ کارآمد محسوس کرنے لگے۔ سب کانشیس مائنڈ ہر اس انفارمیشن کو آپ کے لیے حساس بنا دیتا ہے جس کا آپ نے اسے حکم دیا ہوتا ہے۔ اگر آپ ریڈ کلر کی کار خریدنے کا سوچتے ہو تو آپ کو اپنے ہر طرف ریڈ کلر کی گاڑیاں سڑکوں پہ پہلے سے زیادہ دوڑتی نظر آتی ہیں۔ نہ صرف آپ کو ریڈ کلر کی گاڑیاں زیادہ نظر آتی ہیں، بلکہ اس کے متعلق انفارمیشن بھی آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب کانشیس مائنڈ آپ کی اٹینشن کو کنٹرول کر لیتا ہے اور آپ کو وہی کچھ دکھاتا یا بتاتا ہے جو آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہو۔ اپنے کسی نئے گول کے متعلق سوچتے ہو تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس کو ایک کمانڈ یعنی حکم کے طور پہ لیتا ہے۔ یہ آپ کے الفاظ، آپ کے اعمال اور سب سے بڑھ کر آپ کی سوچوں کو آپ کے نئے ہدف کے حصول کے لیے ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ پھر آپ صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے لگ جاتے ہو اور آپ کا کام بھی درست ہونے لگ جاتا ہے، اور آپ کی زندگی پہلے سے نہیں رہتی، اس میں زبردست چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ چینجز آپ کو زیادہ خوشیاں اور زیادہ کامیابیاں دیتے ہیں۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ آزادانہ طور پر کام نہیں کر سکتا، یہ کانشیس مائنڈ کا کہنا مانتا ہے۔ اس کی مثال غلام کی سی ہے۔ سب کانشیس مائنڈ اس طرح کا غلام ہے جو بغیر سوال کیے دیے گئے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ یہ الادین کے چراغ کا وہ جن ہے جو قدرت نے ہر انسان کو دیا ہے تاکہ وہ ناممکن کو ممکن بنا سکے۔ سب کانشیس مائنڈ ہمارے اعمال کو ہماری سوچوں کے مطابق بناتا ہے۔ سب کانشیس مائنڈ جہاں ہمارے باڈی ٹمپریچر کو 98 فارنہائٹ پر رکھتا ہے، دل کو ہر وقت خون کو پمپ کرنے پر مجبور کرتا ہے، اسی طرح ہماری ہر طرح کی عادتوں کو
اس کی روٹین پر بھی رکھتا ہے جو ہم نے اپنے لیے سیٹ کی ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی نیا کام کرنے کا سوچیں، سب کانشیس مائنڈ آپ کے ذہن میں خوف، اندیشے اور وسوسے ڈال دے گا اور آپ کو بے چین کر دے گا۔ کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا کانشیس مائنڈ سمندر میں پھیلے ہوئے گلیشیئر کا وہ حصہ ہے جو باہر سے نظر آتا ہے، اور سب کانشیس مائنڈ پانی کے اندر موجود اس گلیشیئر کا بڑا حصہ جو باہر سے دکھائی نہیں دیتا۔ کانشیس مائنڈ کا کام ہماری 5 سینسز سے آنے والی انفارمیشن کو پہچاننا، ان کا پہلے سے موجود انفارمیشن سے مقابلہ کرنا، اس کا تجزیہ کرنا اور اس پر فیصلہ کرنا ہے، جبکہ سب کانشیس مائنڈ کا کام کانشیس مائنڈ سے آنے والی انفارمیشن کو سٹور کرنا ہے اور بوقت ضرورت اس سٹور کی گئی انفارمیشن کو دوبارہ کانشیس مائنڈ میں ڈالنا۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے ایک پرانے دوست کو جو 20 سال بعد آپ سے ملتا ہے تو آپ کا کانشیس مائنڈ سب کانشیس مائنڈ کے ذریعے اس کو فوراً پہچان لے گا، اور یہ سب کانشیس مائنڈ ہوگا جو آپ کو یاد کروائے گا کہ یہ آپ کا فلاں دوست ہے۔